السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہوتے ہی لوگوں میں یہ اختلاف جنم لے لیتا ہے کہ آیا ہم بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں، کیا بھینس کی قربانی جائز ہے یا نہیں، اور ہمارے بہت سارے دوستوں کے من میں بھی یہ سوال ضرور پیدا ہوا ہوگا۔ تو آئیے اس ویڈیو کے انت تک بنے رہے، انشاءاللہ آپ کو سوال کا جواب مل جائے گا۔ ایک سوال کیا جانور ذبح کرنے کے تعلق سے بہت سی جگہ بھینس اور ہیلے کی قربانی ہوتی ہے، اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو دیکھیے، کرنا تو یہ چاہیے کہ جن جانوروں کے لیے بہیمۃ الانعام کا لفظ استعمال ہوتا ہے انہی جانوروں کی قربانی دی جائے، اور بہیمۃ الانعام جو جانوروں کے لیے استعمال کیا گیا ہے وہ ہے بھیڑ اور اس کی جو میل فیمیل مذکر مؤنث، بکرا بکری، گائے بیل، اونٹ اور اونٹنی، یہ 4 چیزوں کو ذبح کیا جائے گا۔ مطلب 4 نسل کے 8 جانور ہوں گے نا، مذکر مؤنث مذکر مؤنث مذکر مؤنث مذکر مؤنث، ٹھیک؟ تو 8 جانور ہوتے ہیں جن کو ذبح کیا جائیں گے۔ اس کے علاوہ جیسا بھائی نے سوال کیا کہ بھینس اور ہیلے کی قربانی کیا جائز ہے، اس معاملے علماء کا کثیر اختلاف ہے، کثیر اختلاف ہے۔ اس لیے کچھ نے کہا کہ جو ہے بھینس جو ہے وہ گائے کے جنس سے ہے، لہٰذا کہا زکوٰۃ دے دی جائے۔ اب جب گائے کی زکوٰۃ دی جاتی تو بھینس کی بھی زکوٰۃ دی جاتی، تو کچھ نے کہا جب بھینس کی زکوٰۃ دی جائیں گی تو بھینس کی قربانی بھی کرنا درست ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اس معاملے علماء کا اختلاف ہے، تو اس بات میں یاد، جیسا کہ سلام اللہ امرتسری رحمہ اللہ، انہوں نے فتویٰ دیا کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، ایک جو ہے، اور جمعیت اہل حدیث کی بانی بھی ہندوستان میں سن 1905 میں انہوں نے اس کی بنیاد ڈالی، ثناء اللہ امرتسری، ٹھیک، جنہوں نے غلام احمد قادیان سے مناظرہ بھی کیا تھا۔ انہی کے مناظرے کے بعد الحمدللہ جو مناظرہ ہوا تھا، غلام احمد قادیان نے کہا تھا کہ سچا زندہ رہے گا اور جھوٹا مر جائے گا، اس کی زندگی میں جھوٹا آدمی جس سے مناظرہ کریں زندگی میں، اور ان سے جب مناظرہ کیا اور انہی کی زندگی میں کچھ سالوں بعد تو مر گئے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ جائز ہے۔ بہت سے اہل حدیث علماء کہتے ہیں کہ وہ جائز ہے، بہت سو کا قول ہے کہ وہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جو چیز اللہ کے رسول نے نہیں کی وہ ہم نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس معاملے میں سب کا اتفاق ہے کہ اس پہ زکوٰۃ دی جائیں گی۔ اب کچھ لوگ یہ کہیں گے زکوٰۃ تو دی جائیں گی کہ تو وہ گائے کی جنس سے آپ کہہ رہے ہیں، لیکن قربانی کیوں نہیں پھر اس کی جائز ہے؟ تو یاد رکھیے علماء اس معاملے میں جو رائے رکھتے ہیں، ایک بہت اچھی رائے ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ چیزوں میں احتیاط بہتر ہے اور کچھ چیزوں میں احتیاط بہتر ہے۔ وہ کیسے؟ کچھ چیزوں کا کرنا احتیاط میں بہتر ہے اور کچھ چیزوں کا نہ کرنا احتیاط میں بہتر ہے۔ بھینس کو زکوٰۃ میں گائے کی جنس پکڑنا یہ بہتر ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ فرض ہے۔ بھینس کو گائے کی جنس پکڑنا زکوٰۃ میں بہتر ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ فرض ہے، نہ دینے پہ بہت سخت انجام ہے، وہ جانور جو ہے بڑے بڑے ہو جائیں گے اور اپنے کھروں سے رونتے ہوئے جائیں گے روز قیامت، تو بہتر ہے، اس لیے کہا دیا جائے زکوٰۃ کے اندر۔ دوسرا، قربانی میں وہ منع کرتے ہوئے اس لیے کہ قربانی میں بہتر ہے کہ نہ کی جائے، چونکہ رسول اللہ نے نہیں کی، سمجھ رہے نا آپ کو؟ کچھ میں کرنا بہتر ہے، کچھ میں نہ کرنا بہتر ہے۔ تو ایک ہی جانور ہے، زکوٰۃ میں بہتر ہے دے دے، چونکہ فرض چھوٹ جائے گا نہ دے تو، اور قربانی میں نہ کرے، اس لیے کہ کوئی گناہ تھوڑی ہو رہا نہ کرنے کا۔ صحیح بات ہے نا؟ میں بھی زیادہ اس کو بہتر سمجھتا ہوں، اسی قول کو، کیونکہ زکوٰۃ میں بہتر ہے اور قربانی میں بہتر نہیں ہے، نہ کرنا بہتر ہے، چونکہ اللہ کے رسول نے جن جانور کیے، ہاں آپ کو یہ کہا ہمارے پاس تو یہ جانور ہی نہیں ہے، یہ جانور ہو نہیں سکتا۔ جیسا کہ مثال کے طور پر یو پی چلے جائیے، ہندوستان کا ماحول لے لیجیے، یو پی کا، تو وہاں گائے بیل دونوں ذبح نہیں کر سکتے آپ، اونٹ خریدنے کی طاقت انسان میں ہوتی نہیں، اور بکروں کے استطاعت سے باہر چلے گئے پورے بکرے نکل کے 7,000 8,000 10,000 کہاں سے لائیں گے آدمی؟ مطلب 2 داتا بکرا بہت مہنگا ہو گیا ہے نا۔ اس سے تھوڑا آگے چلے جائیے آپ، نیپال میں چلے جائیے، نیپال میں بکری بکرا بھی نہیں ہے اور گائے اور بیل بھی نہیں کاٹ سکتے آپ، آپشن آپ کے اونٹ اور ہیلا ہی بچتا ہے پھر کٹھا، مطلب بھینس اور اس کا میل فیمیل۔ ان مجبوری میں اگر وہ پھر اس معاملے کو مان لیں کہ اب قربانی چھوڑنے سے بہتر احتیاطاً کر لینا ہے، تو وہاں پھر وہ لاگو ہو جائیں گی بات، قربانی چھوڑنے سے بہتر ہے کر لینا، وہاں پھر لاگو ہو جائیں گی یہ بات جا کر کہ بھینس گائے کی جنس سے ہے۔ لیکن جہاں رہتے ہیں، جن علاقوں میں ہم ہیں، ضرورت ہی نہیں ہے، اونٹ موجود ہے، گائے بیل موجود ہے، بکریاں موجود ہے، سب پھر کہیں کے لیے ہم جانا، ڈیپینڈ ہے یہ سچویشن سیناریو پہ۔ لیکن اس معاملے اہل علم کا اختلاف ہے۔ آخر میں بات یہی کہوں گا، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے اس کا کیا معاملہ ہے، اور ماحول کے حساب سے بہتر اور غیر بہتر، درست اور غیر درست ہوتا رہے گا۔ کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ ابھی کچھ حضرات یہ اس دن جو پرچیوں کی شکل میں جمعرات کے دن آیا تھا، اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا بھینس کی قربانی جائز ہے؟ آج کل جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے بعض علماء اور مشائخ اس کے جواز کے قائل ہیں، اور اس پر انہوں نے کتاب لکھی، کتاب میں نے نہیں پڑھی، ہاں، لیکن دلائل کی بنیاد پر جو بات راجح اور مناسب صحیح معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جن جانوروں کی قربانی ہوتی ہے لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، سورہ حج کی آیت میں کہا کہ اللہ نے بہیمۃ الانعام کی شکل میں جو جانور دیے ہیں اس پر اللہ کے نام کا ذکر کریں. اور بہیمۃ الانعام کی تشریح سورۃ الانعام میں، بہیمۃ الانعام یہ گائے، بیل، اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، مینڈھا، مینڈھی، اور اسی میں دمبا بھی شامل ہے مینڈے میں. تو ان 4 جانوروں کو نر مادہ ملا کر 8 جانوروں کو بہیمۃ الانعام قرآن نے کہا. اس لیے اہل علم کا عام طور سے یہ قول رہا ہے کہ جو جانور بہیمۃ الانعام کی اس تعریف میں شرعاً شامل ہے انہی کی قربانی ہونی چاہیے. اب جو لوگ بھینس یا کسی اور جانور کی قربانی کو جائز کہتے ہیں تو ان کی ایک دلیل یہ بیان، وہ اپنی دلیل میں کہتے ہیں کہ الجاموس و نوع من البقر، کہ جاموس یعنی بھینس گائے کی ایک قسم ہے. اب گائے کی قسم کہنے کی بنیاد پر یہ کون کہہ رہا ہے؟ اہل لغت کہہ رہے ہیں. یہ ایک قاعدہ آپ جانتے ہیں، میں نے اس سلسلے میں مضمون لکھا تھا گزشتہ سال، جو ہے ہمارے پاس احباب نے اس مضمون کو وائرل بھی کیا تھا. ہاں، کہ یہ جو لفظ استعمال، جو لغت میں جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں شرعی اعتبار سے ان کا اعتبار اس وقت ہوگا جب شریعت نے اس کو اس معنی میں جو اہل لغت کہہ رہے ہیں استعمال کیا ہو. شریعت کیا کہتی ہے اس کے بارے میں؟ اگر کسی جانور کو، کسی دوسرے جائز اور حلال جانور کو اگر اہل لغت نے خنزیر کی قسم کہہ دیا تو وہ خنزیر کے حکم میں آ جائے گا. کسی ناجائز کو مچھلی کہہ دیا، پانی کے جانور کو اگر کسی مگرمچھ کو مچھلی کہہ دیا تو وہ جائز ہو جائے گی. اہل لغت اگر ایک لفظ یا عربی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کو دیکھا جائے گا شریعت کا اختیار کیا ہے. لفظ صلاۃ، لفظ صیام، لفظ حج، ان تمام الفاظ کا عربی زبان میں ایک ایک معنی ہے، لیکن جب شریعت اسلامیہ کی اصطلاح میں اس کا استعمال ہوتا ہے تو وہ مخصوص معنی شرعی اصطلاح کہلاتا ہے جس کے لیے اس لفظ کا استعمال کیا گیا. ہمارے ہندوستان میں ہم نماز کہتے ہیں، کچھ لوگوں کو اعتراض ہے. ہاں، صلاۃ کو نماز کہتے ہیں، ایک پوری عبادت ہے. صلاۃ بمعنی دعا بھی قرآن و حدیث میں استعمال ہوئی ہے، صلاۃ بمعنی مخصوص عبادت جو ہم کرتے ہیں. حج کا معنی ارادہ اور قصد کرنا لغت میں ہوتا ہے، لیکن حج ایک پورے عمل کو کہتے ہیں جو اسلام کا ایک رکن ہے جس میں بہت سارے اعمال اور امور شامل ہیں. تو اب بہیمۃ الانعام کہہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جانوروں کی قربانی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان 4 اور نر مادہ ملا کے 8 جانوروں کے علاوہ بھی حلال جانور کی شکل میں کئی جانور موجود تھے. کیا آپ نے کی؟ اگر ہم آج ان لوگوں کے کہنے کے مطابق کہ الجاموس و نوع من البقر، جاموس بھینس گائے کی قسم میں سے ہے، اس بنیاد پر اس کو جائز یا قربانی کے لیے درست مان لے، جو کہ ایک عبادت ہے، عبادت میں واضح دلیل ہونا چاہیے، اس کے بغیر جو ہے کوئی چیز مانی نہیں جائے گی. یہ عبادات کا معاملہ عقیدے کی طرح توقیفی ہے. یہ اصول کے طور پر تمام اہل سنت والجماعت کے علماء، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث سب مانتے ہیں کہ عبادات توقیفی ہیں. تو اب توقیفی اعتبار سے اس کا کوئی ثبوت ہے کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کے لفظ، اب مثال کے طور پہ عربی زبان میں زیبرا کو البقر الوحشی کہتے ہیں، بقر بیل، بقرہ گائے، اور عربی زبان میں اسی لفظ کا استعمال ایک دوسرے جانور کے لیے ہو رہا ہے کہ جنگلی گائے جس کو ہم زیبرا کہتے ہیں. تو عربی زبان میں جب اس کو البقرۃ الوحشیہ یا البقر الوحشی کہتے ہیں تو کیا ہم فتویٰ دے دیں کہ یہ بھی گائے ہے، گائے کی قسم ہے، عربی زبان میں اس کو گائے کہا گیا ہے لہٰذا یہ بھی جائز ہے. اردو زبان میں ایک اور جانور کو کے اندر گائے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، نیل گائے. تو نیل کے ساتھ جب گائے بولا گیا تو کیا ہمارے مفتیان کرام اس کا فتویٰ دیں گے؟ ابھی شیخ عبدالآخر صاحب بتا رہے تھے کہ بعض حضرات نے اس کے جواز کو بیان کرتے ہوئے کچھ علماء کا کہنا ہے، اہل حدیث علماء کا، ہمارے بزرگ ہیں. دیکھیے اس قسم کے اختلافات میں کسی کی تنقیص اور کسی کی بے عزتی مقصود نہیں ہوتی، شریعت کی بات ہے، ان کی دلیل ہماری دلیل، جو دلیل کے اعتبار سے مضبوط بات ہو اسے قبول کرنا چاہیے. یہ آداب اختلاف کا لحاظ رکھا جائے. تو شیخ کہہ رہے تھے کہ کسی صاحب نے یہ فرمایا کہ 2 صدی ہجری سے لے کر آج تک کسی نے بھینس کی قربانی پر اعتراض نہیں کیا. تو مان میرے خیال میں آیا کہ میرے علم میں تو ہرن کی قربانی پر بھی کسی نے اعتراض نہیں کیا، نیل گائے کی قربانی پر بھی کسی نے اعتراض نہیں کیا، اور کئی جانور ہیں جن کی قربانی پر کسی نے اعتراض نہیں کیا. تو اعتراض نہیں کرنا اس بات کی دلیل بن رہا ہے کہ اس کی قربانی کرتے ہی نہیں تھے. جو ایسا کہہ رہا ہے وہ یہ کہنے کی بجائے یہ بتائے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں ایران کے سفر میں جب حضرت عمر کے زمانے میں بھینس سامنے آئی، ان کے عربوں میں نہیں پائی جاتی تھی، تو اس کے بعد کسی صحابی نے قربانی میں بھینس کو استعمال کیا کیا، یہ ثابت کر دیں تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ کچھ وزن پیدا ہو جائے بات.
ہو سکتا ہے انہوں نے کتاب میں ذکر کیا ہو، میں نے نہیں دیکھا، اگر ایسی دلیل کتاب میں ہوگی تو میں غور کروں گا، لیکن وہ ہو یا نہ ہو، ایک دوسرا پہلو سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر صحابہ کرام نے مالی اعتبار سے زکوٰۃ میں بھینس کو گائے پر قیاس کیا تو یہ مشابہت قربانی کے لیے جواز نہیں بنتی، کیونکہ آپ ایک چیز اور بھی لکھیں کہ اگر حاجی نے احرام کی حالت میں فرض کیجئے کسی ہرن کا شکار کیا، ہاں، تو قرآن کہتا ہے کہ جیسے جانور کا شکار کیا ویسا ہی جانور فدیے میں دم میں دیا جائے۔ اب اگر حاکم نے، اہل علم نے ہرن کے شکار کرنے کو قیاس کیا کہ اب ہرن نہیں مل رہی ہے دم دینے کے لیے، تو اس کے مقابلے میں اس کے جیسا جانور بکری ہے اس کو دم اور فدیے میں دے دیا جائے، تو اب ہرن کی جگہ اگر بکری کو سمجھا گیا تو کیا اس بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ بھئی جیسے ہرن بکری کی قربانی جائز ہے ویسے ہرن کی بھی کر سکتے ہیں؟ یہ قیاس ٹھیک نہیں ہوگا زکوٰۃ کی بنیاد پر۔ دوسری بات کہ یہ چلا آ رہا ہے۔ تیسری اہم بات جو بنیادی اور نقطے کی بات ہے، میں تمام لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ ایسے اختلافات میں فقہ کا ایک اصول ہے، شریعت کا ایک اصول ہے کہ جب کسی دو پہلو ہمارے سامنے ہوں، یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور دونوں میں وجہ ترجیح سمجھ میں نہ آتی ہو کہ کون سی بات زیادہ مضبوط ہے۔ اب ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ خود ہمارے بڑے بڑے علماء میں اختلاف ہوتا جا رہا ہے، ہاں، حالانکہ پہلے زیادہ تر لوگ یہی کہتے تھے کہ بھینس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے، ہاں، سید سابق وغیرہ تو شدت سے کہتے ہیں کہ بالکل جائز نہیں ہے، مصر کے عالم تھے، سلفی عالم۔ اب اگر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں تو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک کہہ رہا ہے کہ ہو جائے گی، ایک کہہ رہا ہے نہیں ہوگی۔ اگر ہونے نہ ہونے کسی ایک دلیل پر آپ کا اطمینان ہے تو فبہا، کوئی بات نہیں، لیکن اگر ترجیح کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اصول یہ ہے کہ وہ پہلو اختیار کیا جائے جس میں احتیاط ہے۔ جیسے زیورات میں زکوٰۃ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے، تو دلیلیں اپنی جگہ، احتیاط کس میں ہے کہ اگر دینا صحیح ہے اور ہم نے نہیں دیا تو اللہ کا عذاب ہوگا، اس لیے بہتر کیا ہے، احتیاط کس میں ہے، دے دینے میں۔ یہ صحیح اور غلط اور دلائل کے حد سے ہٹ کے ایک اصولی بات کہ ایسے معاملات میں احوط جو جس میں زیادہ احتیاط ہو اسے اختیار کیا جائے۔ اب یہاں بھی دیکھیے کہ اگر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتی ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتی، تو دونوں میں احتیاط والا پہلو کون سا ہے؟ جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، نہیں ہو سکتی، نہ کرنا احتیاط والا پہلو ہے۔ اگر نہیں ہو سکتی اور آپ نے کیا تو آپ کی قربانی ضائع ہو رہی ہے یا اجر کم ہو رہا ہے، جو بھی ہو حکم لگائیں، میں مفتیوں کی زبان میں نہیں بولنا چاہتا اور میں اس مقام کا نہیں ہوں، ہاں۔ اور اگر ہوتی ہے اور آپ نے چھوڑ کے وہ جانور کیا جو مسنون ہے تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ آپ جو جانور کر رہے ہیں وہ اللہ کے رسول سے اگر ثابت ہے تو یہ اطمینان حاصل ہے کہ اس کے کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے، آپ کو شرح صدر حاصل ہے۔ تو جو جانور مسنون ہے اگر وہ موجود ہے تو جس کے بارے میں اختلاف ہے یا جو ثابت نہیں ہے اس میں قیاس کرنے، غور کرنے، بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب گائے بیل یا جو بھی مشروع جانور ہے اور ہم اس کی قربانی کر سکتے ہیں، ابھی آج ہندوستان میں جن کی نہیں کر سکتے وہ ایک الگ بحث ہے، جو مسنون جانور ہے وہ دستیاب نہیں ہے، تب ہم غور کریں گے کہ اونٹ کی جگہ زراف چل سکتا ہے کہ نہیں چل سکتا، گائے کی جگہ نیل گائے چل سکتی ہے، بھینس چل سکتی ہے کہ نہیں، بکری کی جگہ ہرن چل سکتی ہے کہ نہیں، یہ اس وقت غور کریں گے جب مسنون جانور نہیں دستیاب ہوتے ہیں۔ یہ کچھ باتیں میں نے عرض کی ہیں، یہاں دین کے اور مسئلے کو سمجھنا مقصود ہے، کسی کی مخالفت، کسی کا رد یہ مقصود نہیں ہے۔ ہم کو اگر اختلاف کرتے ہیں تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ جو